دوستوں کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آنے والا دور اور جس دور میں ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں جس کو ہم اے آئی کا دور یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹیو اے آئی ڈیپ لرننگ اور ان دا سملر وے جس کو چیٹ باٹس کا دور یا اے آئی ایجنٹس کا دور کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر انسان اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اس کی جاب کیا سیکیور ہوگی، یا اے آئی آپ کی جاب کو ریپ اپ کر کے اور آپ بالکل بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو جیسے ہی میں ویژولائز کر رہا تھا تو میری اچانک ایک کتاب جس کا ٹائٹل ہے اوپن ٹو تھنک ریٹن بائی ڈین پونٹیفریکٹ، اس کتاب کے اندر یقین مانیں جب میں نے اس کتاب کا انالیسس کیا تو ایسے لگا کہ یہ کتاب آج کل کے جو چیلنجز ہیں اسی کو ہی ایڈریس کر رہی ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر آتھر جس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہیں وہ آپ کو بیسکلی کریٹیوٹی کو کریٹ کرنے کی اسٹریٹجیز کو فوکس کر کے آپ کو پریزنٹ کریں کہ آپ کیسے کریٹیوٹی کو اپنے اندر انہینس کر سکتے ہیں، اینڈ ان دا سملر وے آپ اپنے اندر بیسٹ ورژن اپنے آپ کو کیسے اپنا کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کریٹیوٹی کو کس طرح سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو میں ایک بڑی خوبصورت سٹوری کے ساتھ آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں۔ علی جو ایک بہت ہی چھوٹے سے شہر میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا، اور یہ ایک بہت ہی عام سی کمپنی میں کام کرتا تھا، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ تھی کہ علی ایک بہت ہی محنتی اور مخلص تھا۔ اس کو بہت شوق تھا کہ اپنے کیریئر میں آگے ایکسل کروں، اپنے والدین کا نام روشن کروں، لیکن اکثر اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے کام میں کوئی بہت زیادہ موٹیویشن انسپائریشن کریٹ ہی نہیں کر پا رہا، اور اس کے ایسا فیل ہوتا تھا کہ اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ بہت سارے ٹریڈیشنل ہوتے ہیں، اس کو کوئی نئی سوچ نہیں ملتی، ہر وقت اپنے آفس سے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ملنا، مینیجرز بھی ایک ایز اے ایوریج امپلائی کے طور پہ ڈیل کرتے تھے، کام میں کوئی اپریسیشن نہیں ملتی تھی، اور ہر وقت اس کو اسی چیز کی اداسی رہتی تھی کہ میں پتہ نہیں آگے 5 سالوں میں میرا کیا بنے گا اور میں کہاں پہ ہوں گا۔ اور اسی چیز کی بارے میں جب وہ سوچ ہی رہا تھا تو اچانک اس سے اپنے کسی نے اس کو ریکمینڈ کیا کہ تمہیں میں ایک ایسی کتاب ڈیفائن کرتا ہوں کہ جس کو تم پڑھو گے تو تمہیں ایک نئی کریٹیوٹی کا ایک نیا پیٹرن کریٹ ہوگا۔ اور اسی کتاب نے ہی جیسے ہی علی نے اس کو سٹارٹ کرنا شروع کیا، اس کے اوپر کنسنٹریشن کیا، ایسے لگا علی کو کہ اس کی تو لائف کے اندر اس کے مائنڈ میں نیو بلبس کریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ علی نے ایک چیز جو پہلا پوائنٹ جس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹورڈز دا اوپن تھنکنگ۔ یہ حصہ علی نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ہماری اپنی سوچ بیسکلی ہمیں اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے، ایک سرٹن ایک کانٹیکس کے اندر ڈیسیژنز نہیں لینے چاہیے، بلکہ آپ کو نئے خیالات کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے۔ اس کتاب میں علی نے جو ایگزامپل جو سیکھی وہ ایک کمپنی کی ایگزامپل نے علی کو بہت زیادہ انسپائر کیا کہ ایک کمپنی کیسے اپنی پروڈکٹ کو اپنے کسٹمرز کو بیسٹ پروڈکٹ پریزنٹ کرتی ہے، اور اچھی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کمپنی کیسے فیڈ بیک کی اسٹریٹجیز کو فوکس کرتی ہے، وہ فیڈ بیک پہ زیادہ سے زیادہ ورک آؤٹ کر کے اپنی پروڈکٹ کو بہتر لانچ کرتے ہیں۔ اور علی نے یہی سوچا کہ اگر جس طرح ایک کمپنی اپنی پروڈکٹ کو ایک اچھی بیسٹ ورژن سامنے پریزنٹ کرتی ہیں کسٹمرز کو، اور کسٹمرز اس پروڈکٹ کو لینا پسند کرتے ہیں، تو ہم اپنی لائف کے اندر یہی اسٹریٹجی کو اگر امپلیمنٹ کریں تو ہم بھی اپنے کاموں میں فیڈ بیک اپنے دوستوں سے لیں، اپنے مینیجر سے لیں، اپنے کو ورکر سے لیں کہ یار آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں اگر میں اپنے اندر امپرومنٹ لے کے آنا چاہوں، سو could you پلیز پرووائڈ می دا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، اور یہی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک آپ کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جاتی ہے۔ سو اس ایگزامپل سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے فیڈ بیک کو پازیٹیو وے سے ہمیشہ ایکسیپٹ کرنے، اگر آپ اپنی آرگنائزیشن میں کام کریں یا اگر آپ اپنی سوشل لائف میں آپ کو چیلنجز ہے ود رسپیکٹ ٹو آپ کے بیہیویئر کا، آپ کے ایٹیچیوڈ کا، تو آپ اپنے بہن بھائیوں سے آپ سجیشن لیں، ریکمنڈیشن لیں کہ وہ کیا ایسی اسٹریٹجی ہے کہ میں اپنے اس پیٹرن کو کل کر کے اپنا بیسٹ ورژن پریزنٹ کر پاؤں۔ اس کتاب کے اندر علی نے یہ بھی سیکھا کہ ڈسرننگ تھنکنگ کے بارے میں کیسے اپنے اندر اپنا آپ کو امپروو کیا جائے، جس میں آتھر نے ایکسپلین کیا کہ آپ نے بہت ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں جس چیز پہ وہ فوکس کرتی ہیں وہ بہت ساری انفارمیشن کو اکٹھا
نہیں نہ صرف کرتی ہیں بلکہ ان انفارمیشنس کو وہ انالیسس کرتی ہیں، ڈیٹے کو ریڈ کرتے ہیں، ڈیٹے کو انالائز کرتے ہیں، اور ان میں سے جو امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کا ایبسٹریکٹ نکالتے ہیں، اور انہیں امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں کہ ان اسٹریٹجیز کے اکارڈنگلی now this is the time we need to introduce the new product. So this is the similar way علی نے اس ایگزامپل سے جو کمپنیوں میں جو سرمایہ کاری کرتی تھیں ان کا بھی ایک ہی پرنسپل تھا کہ وہ انہیں کمپنیوں کو ترجیح دیتی ہیں بیسکلی جن کی فاؤنڈیشنز بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، جن کا مستقبل روشن ہوتا تھا، اور 2 3 4 5 پیرامیٹرز کی بیسس کے اوپر جتنے بھی کامیاب بزنس مین ہوتے تھے وہ ڈیسیژن لیتے تھے کہ ہم نے اس آرگنائزیشن میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنے۔ علی نے ان ایگزامپل سے یہ سیکھا کہ ہمیں بھی انفارمیشنز تو فیڈ بیکس تو اپنے بارے میں جب ہمیں کوئی شیئر کرتا ہے تو ہمیں سارے فیڈ بیکس کو گیدر تو کر لینا چاہیے، لیکن ان میں سے جو موسٹ کریٹیکل فیڈ بیک ہے جو آپ کی کیریئر اینڈ ڈیولپمنٹ اور آپ کو آگے آپ کے نیکسٹ لیول کے اوپر جو چیز لے کے جائے گی، ان انفارمیشنز کے اوپر آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے۔ اس کتاب کے اندر علی نے یہ بھی سیکھا کہ پرسسٹنٹ تھنکنگ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹائپ آف تھنکنگ۔ سو اس چیپٹر کے اندر اسی چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ کی جو بیسٹ آپ کی جو ریزلٹس کریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی کنٹینیوس ایفرٹ سے، آپ کی فلیکسیبلٹی سے کریٹ ہوتے ہیں۔ اس ان دس بک آلسو گیونگ دی ایگزامپل جسٹ لائک جس طرح سائنسدانس کی ایگزامپل ہے، ایڈیسن کی ایگزامپل ہے، انہوں نے کتنی دفعہ فیلئر ہوئے بلب کو کریٹ کرنے کے لیے، لیکن جتنی دفعہ ان کو 199 ٹائمز جو ان کے پاس جو فیلئرس کا سامنا کرنا پڑا، اور 100 اٹیمپٹ کے اندر جا کے انہوں نے ڈسکوری کی بلب کی، اس پہ انہوں نے 99 ویز کو کریٹ کیا کہ جس کی وجہ سے بلب نہیں کریٹ ہوتا۔ ان دا سملر وے اب جب ہمیں علی کو یہ فیل ہوا کہ جب ہم کسی کام میں اپنا آپ کو فوکس کرتے ہیں تو ذرا ہمیں کوئی فیلئر ہوتا ہے ہم اسے ہٹ جاتے ہیں اور ہم کبھی بھی ایک بڑی ڈسکوری نہیں کرتے۔ سو علی نے یہ فیل کیا کہ آپ کو کبھی بھی جلد حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، آپ کو ہمیشہ اپنے کام میں کنسسٹنسی، فلیکسیبلٹی، اور چاہے جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے ٹف ٹائمز آ رہی ہوں، ڈیزاسٹرز آ رہی ہوں، یو نیڈ ٹو کیپ کنٹینیو یور ورک ناؤ، یو نو نیڈ ٹو اسٹاپ ناؤ۔ اور ایک اچھا فائٹر وہی ہوتا ہے جو آخری سٹیج تک لڑتا ہے، آخری بال تک لڑتا ہے، جب تک میچ آپ کا ختم نہیں ہوتا۔ You need to fight, you need to continue your work, and this is called the real time example of persistent thinking۔ اور علی نے یہی چیز اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی، اینڈ آفٹر سم منتھس ہی پرسنلی فیل ہمسیلف کہ میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے ساتھ کنسسٹنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ رکھا۔ اس کتاب کے اندر علی نے یہ بھی انالیسس کیا کہ کنسٹرکٹیو تھنکنگ کیا ہوتی ہے، اور اس میں اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا تھا کہ آپ کی مسائل کی صرف آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو بیسٹ اپروچ ہوتی ہے آپ نے اس کے سلوشنز بھی آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک ٹیم کی مثال تھی جس نے اپنے شہر میں جو انوائرمنٹل ایشوز تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، لیکن انہوں نے صرف اس پر کنسنٹریٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک کیمپین رن کی جس میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کو ٹریز کو گرو کرنا چاہیے، کچرے کو کم کرنا چاہیے۔ اور علی نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ وہ صرف مسائل کے بارے میں سوچنے کی بجائے سلوشنز کے اوپر بھی کام کرنے پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ کی بھی لائف کے اندر جب بھی آپ آفس کے اندر کام کر رہے ہیں یا کسی بھی چیلنج میں کر رہے ہیں، سو آور گول شوڈ ناٹ اونلی ٹو آئیڈینٹیفائی دی پرابلم بٹ وی آلسو نیڈس ٹو آئیڈینٹیفائی دی سلوشن آف دوز پرابلمس ناؤ۔ اس کتاب کے آخر میں ایمینسیپیٹڈ تھنکنگ کے بارے میں بھی علی نے انڈرسٹینڈ کیا کہ سب سے گہرا جو کریٹیکل پارٹ تھا وہ یہی تھا، اور علی نے یہ سمجھا کہ اپنی سوچ کو تمام تر پرانے ٹریڈیشنل آپ کی جتنے بھی خیالات ہیں، آپ کی جو لمیٹنگ بلیوز ہیں، جو آپ کے تھاٹس ہیں، اپنے آپ کو اس سے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس طرح ایک کامیاب لیڈر اپنے جو امپلائیز ہوتی ہیں ان کو ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ سے ہٹ کر ان کو موٹیویٹ کرتے کہ آپ اپنے نئے کریٹیو آئیڈیاز لے کے آئیں، اپنے پریزنٹیشنز دیں، اینڈ اف وی فیل دیٹ دوز آئیڈیاز ول ڈیفینیٹلی
help the company for moving towards the next level. So definitely we will give you the reward and compensations and you will get the promotion as well. اور علی نے یہ سوچا کہ یہ چیز ہمیں بھی اب صرف دوسروں کی سوچ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر خود ایک لیڈر چھپا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنے اندر کی آواز کو اگر کبھی سنیں گے نہیں تو ہم کبھی بھی نئے راستوں کی تلاش نہیں کر پائیں گے. سو بینگ ایز اے گڈ پرسن ایز ویل وی نیڈ ٹو کنسنٹریٹ آن اوور سیلف. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد علی کو تو ایسا فیل ہوا کہ اس کی زندگی تبدیل ہوگی، اس کے اپنے سوچنے کی انداز، اس کو انفارمیشن کو گیدر کیسے کرتے ہیں، اپنے اندر فلیکسیبلٹی کیسے کریٹ کرتے ہیں، کنسسٹنسی کیسے لے کے آتے ہیں، پرابلمس کو سلوشنس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان پرابلمس کے، اور اپنی سوچ کو جتنے بھی لمیٹنگ بلیفس جو پاسٹ کے اندر ہو گئے ہوئے تھے، جنہوں نے علی کے مائنڈ کے اندر تالے لگائے ہوئے تھے، ان تالوں کو توڑ کے علی نے اپنی کارکردگی میں نہ صرف بہتری کو امپروو کیا، بلکہ اب تو ایسا کچھ ہی مہینوں کے بعد 1 سال کے اندر علی ایک باصلاحیت اور تخلیقی فرد کے طور پہ اپنی آرگنائزیشن میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونے لگی. اور اوپن ٹو تھنک کی کتاب کی بیسٹ پریکٹسز سے اب علی نہ صرف ایک ویلیویبل امپلائی کے طور کے اوپر جانا چاہتا ہے، بلکہ اس کو سینئر مینیجر کا ٹائٹل بھی مل گیا ہے. اور علی یہی چیز اپنے سارے دوستوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی یہ سکسیس کو گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ کو صحیح ڈائریکشن میں ان 5 اسٹیجز سے گزارنا ہے اپنے آپ کو. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی بلکہ آپ کی پروفیشنل زندگی میں بھی غیر معمولی آپ کو سکسیس ملنا شروع ہو چکی. سو دس بک از آل اباؤٹ کہ آپ کو ایک سوچ کو طاقتور ہتھیار بنانے کا ایک آپ کو گڈ سکھاتی ہے. اینڈ if we will follow these best practices, you can also get the success whatever you are looking forward. Thank you very much for listening this podcast.